وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، یعنی قناعت کی دولت عطا فرما کر آپ کو غنی کر دیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مالداری، تونگری مال کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی تونگری، حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے، یعنی حقیقی جو مالداری ہے وہ قناعت ہے، جتنی ہماری ضروریات ہیں اتنا مل جائے اور مزید کی تمنا نہ رہے، یا جو مل گیا اس پر انسان خوش ہو اور مزید مال کی تمنا باقی نہ رہے، یہ حقیقی مالداری ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں لیکن اس کو ضرورت 5 کروڑ روپے کی ہے، تو 1,00,000 روپے ہونے کے باوجود بھی وہ غریب ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں لیکن اس کی ضروریات 50,000 میں پوری ہو گئی اور اس کے دل میں مزید مال کی ہوس نہیں ہے، تو وہ مالدار ہے۔ پھر سماعت فرمائیں، بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ مالداری مال کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، جیسا کہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا کہ یتیموں کو دباتے اور ان پر زیادتی کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگتا کو نہ جھڑکو، مانگنے والے کو نہ جھڑکو، یا کچھ دے دو یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ عذر پیش کر دو۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہاں سائل مانگنے والے سے طالب علم ہے، علم کو طلب کرنے والا ہے، تو طالب علم کا اکرام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ترش روئی اور بد خلقی نہ کرنا چاہیے، یعنی بد اخلاقی سے طالب علم کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، رویہ سخت نہیں رکھنا چاہیے، منہ ٹیڑھا نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ بھی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ نعمتوں کے ذکر کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ عام طور پر آپ نے بعض بزرگوں کو سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں یہ بات تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر نیت میں یہ نہ ہو کہ میں اپنی بڑائی کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ الحمدللہ، سورہ دوحہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔